السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈی لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 9۔ مجھے سعد سلطان کہتے ہیں۔ آئی ایم سوری ماہنور، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ کیا آپ یہ اسکیچ بیچنا چاہیں گی؟ میں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے چارلس ڈکنس کو پڑھا ہے کبھی؟ ایک جگہ میں تمہارے کہنے پر گیا اور اب تم میرے کہنے پر چلو گی ایک جگہ۔ یہ سارہ خان ہے۔ سارہ ایک ونڈرفل ایکروبیٹ آرٹسٹ رہ چکی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ہڈیاں ٹوٹتے اور خون بکھرتے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے گریز کیا کرو۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں بہت شیور ہونا چاہیے۔ کبھی چیزیں اتنی ویلیویبل ہوتی ہیں کہ آپ ان کی قیمت کا کبھی اندازہ نہیں لگا پاتے۔ نامور جگہوں اور نامور لوگوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے۔ گمنام جگہوں اور لوگوں کے بارے میں جاننا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اختر سے ملنا پسند کرو گی؟ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے غلط کیا جو تمہیں یہاں لے آیا۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں میرا دل لگ جائے۔ ابراہیم میرا بچپن کا دوست ہے۔ یہ ریسٹورانٹ ابراہیم کا ہے۔ شاید میں خود کو یا اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کا فن نہیں جانتا۔ سارہ کو خود پر یقین کرنے میں ایک عمر بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں۔ پتہ نہیں اتفاقات کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تم جانتی ہو ماہنور، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ ہر آئیز میک دا سٹارز لک لائک دے آر ناٹ شائننگ۔ یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے۔ We found love in a hopeless place۔ آپ کی آواز میں اتنے سحر کی وجہ؟ عشق آوازوں کا، الفاظ کا ایک ہجوم تھا جو باز گشت کی صورت ماہنور کے ارد گرد پھیل رہا تھا۔ آپ کی آواز میں اتنے سحر کی وجہ؟ عشق۔ یہ الفاظ دوبارہ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے وہ ایک اسرار میں مبتلا تھی۔ اسلام آباد سے واپسی پر وہ ایک نئی کیفیت سے دوچار تھی۔ اس کے ارد گرد ان مختصر دنوں کی ان گنت یادوں اور جملوں اور الفاظوں کا ایک ہجوم تھا۔ تعارف اور شناسائی سے لے کر بے تکلفی تک مختصر مرحلہ تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر وہ خوش تھی، شانت تھی، یا پھر کسی نئی الجھن کا شکار ہو کر ایک نئے مخمصے میں پھنس کر ناخوشی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ اس کی خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر وہ ان یادوں، کیفیتوں، باتوں سے فرار حاصل کرنے کی خواہش مند بھی ہرگز نہیں تھی۔ اس کے گھر والے، کالج میں اس کی سہیلیاں، اس کے ساتھ پروجیکٹس پر کام کرنے والے اور اس کے ٹیچرز، سبھی ماہنور کی شخصیت میں واضح تبدیلی محسوس کر رہے تھے، مگر شاہ بانو کے سوا کسی نے اسے جتایا نہیں تھا۔ اس کے پاس شاہ بانو کے کسی سوال کا بھی جواب نہیں تھا، اور وہ کسی کو جواب دیے بنا بس اس کیفیت میں ہی مگن رہنا چاہتی تھی۔ تم اس بار 14 دن 17 گھنٹے اور 45 منٹ کے بعد ادھر آئے ہو، سارہ نے اپنے سامنے بیٹھے سعد سے کہا۔ سیکنڈز کا شمار کرنا بھول گئیں تم؟ سعد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ 13 سیکنڈز، سارہ نے جواب دیا۔ اچھا، وہ مسکرایا اور نرمی سے سارہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ان 14 دن 17 گھنٹے 45 منٹ اور 13 سیکنڈز کے اندر تم میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا؟ سارہ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پہلے سے زیادہ بیوٹیفل اور گارجیس ہو گئی ہو۔ اس کے جواب دینے پر اپنے ساتھ لائے ہوئے پھولوں میں سے پنک ٹیولپ نکال کر اس کی ایک لمبی شاخ اس کی طرف بڑھا دی۔ تمہاری میسمرائزنگ بیوٹی کے نام، اس نے کہا، تم باتیں بنانے کے ماہر ہو۔ سارہ شاخ پکڑتے ہوئے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ اور تمہارے ریفلیکسز پہلے سے زیادہ شارپ ہو گئے ہیں، سعد نے اس کی کہی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ سارہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، ہاتھ بڑھا کر پھول پکڑنے کا عمل، سب میری بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اس نے پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اور اسی خوشی میں سیمی آنٹی کیوں نہ ایک پارٹی تھرو کی جائے؟ یہ بات اس نے کمرے میں داخل ہوتی سیمی آنٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہی تھی۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، اس کے پٹھوں کی جنبش اور ہاتھوں کی گرفت پہلے سے بہتر ہوئی ہے، سیمی آنٹی نے کہا۔ لیکن یہ بات کہیں اس لیے نہیں کہ سارہ کبھی نہیں مانے گی۔ رکیں، میں ابھی ایک اچھا سا ڈنر ڈیلیور کرواتا ہوں۔ آپ کے پاس کینڈلز تو ہوں گی نا؟ سعد نے سیل فون نکالتے ہوئے سیمی آنٹی سے پوچھا۔
ہاں ہاں بالکل ہیں۔ سیمی آنٹی لگی بندھی روٹین میں ذرا سی تبدیلی کے تصور سے ہی خوش ہو گئیں۔ لیکن ایک شرط ہے۔ ڈنر آرڈر کرنے کے بعد وہ ہاتھ بلند کر کے بولا۔ وہ کیا؟ سارا اور سیمی آنٹی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ڈنر ہم بالکنی میں بیٹھ کر کریں گے، آج موسم بے حد خوشگوار ہے۔ سیمی آنٹی چلیں، ٹیبل اور چیئرز باہر رکھتے ہیں، لائٹ آف کر کے کینڈلز جلاتے ہیں اور لائٹ سا میوزک بھی ہوگا ساتھ۔ اس نے سیکنڈوں میں پروگرام ترتیب دیا، مگر سارا کا جواب اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اس نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ اگر مگر والی تو کوئی بات ہی نہیں، آج تمہیں اس کمرے سے باہر نکالنے کا افتتاح ہوگا جناب۔ وہ سیمی آنٹی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ سارا کو کمرے سے باہر چیزیں گھسیٹنے، اٹھانے، رکھنے، کھٹر پٹر کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ صورتحال اس کے لیے کیسی تھی۔ اس نے گود میں رکھی ٹیولپ کی شاخ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، سعد کے لہجے اور آواز میں زندگی اور زندہ دلی کے احساس کو یاد کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس پروگرام کے حوالے سے احتجاج کرے گی اور مخالفت کرے گی تو وہ بغیر بحث کے اسے منسوخ بھی کر دے گا۔ مگر وہ پہلا دن تھا جب اس نے سعد کی مان لینے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر گزشتہ کچھ دنوں میں سنی باتوں کا خاصا اثر باقی تھا۔ دھیرے دھیرے رات میں ڈھلتی وہ شام یادگار ترین شاموں میں سے ایک قرار دی جا سکتی تھی۔ چھوٹی سی بالکنی میں بچھی ہوئی سفید ہلکی پھلکی کرسیاں اور چھوٹی سی گول اونچی گلاس ٹاپ والی میز، سلیقے سے سجی نازک سی کراکری، چمکتے چمچ، کانٹے اور چھریاں، لمبی گردنوں والے وائن گلاس اور سفید نیپکنز، ٹیبل کے وسط میں رکھا 8 موم بتیوں والا شمعدان جس میں سیدھی لمبی 8 سفید موم بتیاں جل رہی تھیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل سے آیا پر لطف کھانا اور قریبی تپائی پر رکھے لیپ ٹاپ سے اڑتی نرم موسیقی کی لہریں۔ سعد جب سارا کو اس کی کرسی سمیت اٹھائے باہر بالکنی میں لایا تو سارا کو محسوس ہوا جیسے وہ اچانک سے کسی دوسری دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ اس کے سامنے یہ سارا منظر تھا جو اسے پریوں کی دنیا کی کہانیوں کا تصویری خاکہ محسوس ہو رہا تھا۔ سعد نے اسے بیعت کی کرسی پر بیٹھنے میں مدد دی۔ اس کے سامنے تا حد نظر اونچے پہاڑ اور سربلند چوٹیاں تھیں جن میں بنے چھوٹے چھوٹے رہائشی گھرانوں سے برقی کمکمے یوں جگمگاتے تھے جیسے کسی نے تاروں بھری چادر جا بجا جھاڑ دی ہو۔ سارا کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ وہ سحر زدہ تھی، بار بار آنکھیں جھپکا کر اس منظر پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ زندگی کا ایک رنگ ہے سارا خان۔ کھانے کے دوران سعد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور تمہارے چہرے کا جتنا بھی حصہ ان مومی شمعوں کی روشنی میری نظروں کے سامنے واضح کر رہی ہے اس پر مجھے مسرت کا عکس نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اور سوچ لو کہ زندگی کے ہزاروں رنگوں میں سے ابھی تو یہ صرف ایک ہی رنگ ہے۔ سارا نے نظریں اٹھا کر آسمان پر چھائی تاریکی کے نیچے اونچے پہاڑوں پر اگے چنار کے درختوں کے ہیولے دیکھے اور سرسراتی ہوا کے ساتھ بکھرتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ اس نے سعد کی بات کے جواب میں سوال کیا۔ اس نے پائن ایپل کا ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے ہوئے بے دھیانی سے کہا۔ وہ تو شاید چلی گئی اپنے گھر۔ شاید؟ سارا نے دل میں دہرایا۔ یعنی اس کی اہمیت بس اتنی ہی تھی کہ وہ چلی گئی یا نہیں اسے معلوم ہی نہیں۔ اس نے ایک بار بند کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ پریوں کی کہانیوں کے تصویری خاکوں سا یہ منظر اب پہلے سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ چہرہ ہے یا چاندنی رات، زلف گھنیری شام ہے کیا؟ لیپ ٹاپ سے ہوا کی لہروں پر بکھری موسیقی کے ساتھ یہ الفاظ بھی فضا میں بکھر رہے تھے۔ پریا رانی، سارا نے سعد کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا تم مجھے اس نام سے مخاطب کر سکتے ہو؟ جواب میں سعد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نائس نیم، کیوں نہیں؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے بنی ہے یہ پرچی، چودھری صاحب کو بڑے بڑے افسروں کے ترلے کرنے پڑے تب جا کر یہ پرچی ہاتھ آئی ہے۔ صابرہ نے اپنے سامنے اونچی پیڑھی پر بیٹھی آپا رابعہ سے کہا۔ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا، نئے سرے سے ریکارڈ بنوانا، علامتیں لکھوانی، عارضی اور مستقل پتے بتانے۔ وہ ان نادیدہ مشکلات کا بیان خود سے ہی کر رہی تھی جو سعدیہ کے بے فارم بنوانے میں چودھری صاحب کو پیش آئی تھی۔ بڑی مہربانی جی چودھری صاحب کی، آپا رابعہ نے نظریں نیچے کیے نرمی سے جواب دیا۔ چودھری صاحب تو اپنی مہربانیوں میں کمی نہیں کرتے، مگر لوگ بڑے بدید ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی تو آکڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ صابرہ نے ناک چڑھاتے ہوئے آپا رابعہ کو جتایا۔ جی؟ بدستور نیچے نظری رکھتے ہوئے انہوں نے مختصر جواب دیا۔ سیدھی سی بات ہے نا، اب صابرہ صاف لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرنے پر اتری۔ ہم آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے آپ ہماری بھی سنیں۔ جی ضرور، آپا رابعہ نے ادب سے کہا۔ آپ بتائیں جی۔
3 بار پیغام بھیجا تھا آپ کو کہ میلاد شریف میں، محفل میں، ختم قرآن پاک میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، پر آپ نے ایک بار بھی گوارا نہ کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں۔ صابرہ نے کب کا غصہ نکالنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا تھا۔ ایسی بات نہیں جی، آپا رابعہ نے نرمی سے کہا، میں گھر سے باہر کم ہی نکلتی ہوں اور محافل میں بھی شرکت نہیں کرتی۔ تو نائیوں کی نوح کے چالیے پر آپ روٹی ورتانے نہیں گئی تھی کیا؟ صابرہ نے طعنہ دینے کے انداز میں کہا۔ وہاں تو گئی تھی، آپ نے درس بھی دیا تھا اور دعا بھی کروائی تھی۔ جی، آپا رابعہ کو 2 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک تو وہ ہمارے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، ہمسائیگی کا حق تھا، دوسرا غریب لوگ ہیں، درس سبق پڑھنے والی بی بی کپڑوں کے جوڑے اور ہدیے کے بغیر آنے پر راضی نہیں تھی۔ سو اللہ کے نیک بندوں کی جو 4 اچھی باتیں مجھے یاد تھی میں نے دہرا دیں، کوئی خاص نیت سے میں وہاں نہیں گئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ پر آپ کے درس سبق کی سارے پنڈ میں دھوم مچی تھی، صابرہ نے کلس کر کہا۔ بس آج مجھ سے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آتے درس سبق پر آپ مجھے واری دیں گی اس بار ضرور۔ وہ آپا رابعہ نے کچھ کہنا چاہا، تبھی ان کی نظر ہاتھ میں پکڑے مومی کاغذ میں ملفوف بے فارم پر پڑی۔ ٹھیک ہے جی، ضرور، انہوں نے احساس ممنونیت سے بوجھل ہوتے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ چودھری صاحب سے بھی شکریہ کہہ دیجیے گا۔ چہرے پر جالی دار نقاب کھینچ کر وہ اپنے ساتھ آئی اپنی ہمسائی سمیت صابرہ کے گھر کا صحن عبور کر گئیں۔ اب آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ان کے جانے کے بعد صابرہ نے ملازمہ خاص رضیہ سے کہا اور زور سے ہنس دی۔ او خیر سعدیہ بہو، آج پھر اکیلی آ رہی ہو واپس؟ کھاری فارم ہاؤس سے باہر نکلا تو سعدیہ کو بڑا سا بستہ اٹھائے پگ ڈنڈیوں پر قدم جما جما کر چلتے آتے دیکھ کر رک گیا۔ طویل راستہ پیدل چل کر یہاں تک آنے سے وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ مس نے سائنس گروپ کی لڑکیوں کو پریکٹیکل کے لیے روکا ہوا تھا۔ آج میں سولنگ پار والے گاؤں کی لڑکیوں کے تانگے پر آئی ہوں، انہوں نے مجھے پٹے پر اتار دیا، سعدیہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہائے کھاری، بڑی پیاس لگی ہے اور میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں چل چل کے، اور وہ ہانسی ہو رہی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، کھاری نے سر ہلا کر افسوس کا اظہار کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ آؤ تساں کو پانی پلاتا ہوں، اس نے فارم ہاؤس کا چھوٹا گیٹ کھولا۔ فارم ہاؤس بھی دیکھ لینا آج اندر سے، کھاری نے مسرت بھرے انداز میں کہا۔ فارم ہاؤس؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ آہو، فارم ہاؤس نہیں دیکھنا؟ کھاری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج بڑا سکون ہے، چودھری صاحب شہر گئے ہوئے نے تے سارے کمی کاری عید کی وجہ سے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، اندر کوئی خاص بندہ نہیں، جو ہیں وہ سوتے ہوئے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہیں؟ سعدیہ نے بے یقینی سے کھاری کی طرف دیکھا، لیکن اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی خوشی ہوا ہو گئی۔ نہیں ہوتی دیر، کھاری نے سر جھٹکا۔ اے بس آگے آگے سے دیکھ لو، کوئی بندہ نہیں خاص اندر۔ سعدیہ نے لمحہ بھر کو سوچنے کی کوشش کی، مگر پھر فارم ہاؤس کو اندر سے دیکھنے کا ہمیشہ کا شوق اور تجسس اسے پورا کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ یہی خیال اس کے ناپختہ ذہن پر حاوی ہو گیا اور وہ اپنی تھکی ٹانگوں کو 2 قدم مزید گھسیٹتی چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ فارم ہاؤس کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ تو سعدیہ نے پہلے کبھی سوچا نہ تھا، مگر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والا محاورہ اس نے بہت بار پڑھ رکھا تھا، اور اس روز فارم ہاؤس دیکھنے کے شوق میں کھاری کے ساتھ اندر داخل ہو جانے کے بعد اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ آنکھیں کیسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس نے فارم ہاؤس کی رہائشی عمارت کا ایک ایک کمرہ دیکھا اور ہر کمرے کی سجاوٹ نے اس کی آنکھیں پھاڑ دیں۔ ہر کمرے کے فرش پر مختلف رنگوں کی ٹائلیں جڑی تھیں۔ اس نے کھاری سے نظر بچا کر پاؤں کا جوتا اتار کر کئی بار کمروں کے فرش پر ٹائلوں کی ہموار سطح اور ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ ان گنت کمرے، ان گنت طرز کی سجاوٹیں، کھاری کا تبصرہ اسے بتا رہا تھا کہ کون سا کمرہ کس قسم کے مہمان کا مہمان خانہ تھا، کس کمرے میں کون کھانا کھاتا تھا، کس کمرے میں کون بیٹھ کر گپ شپ لگاتا تھا۔ اے دیکھ سعدیہ بہو، گولف گراؤنڈ۔ ایک کمرے کی لمبی لمبی کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر کھاری نے اسے کمرے سے باہر کا منظر دکھایا۔ کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی سطح پر ایسے ہرے رنگ کی گھاس بچھی تھی جو سعدیہ نے کبھی کبھار اس کیلنڈر کی تصویروں میں دیکھی تھی جو اس کے اسکول کی بڑی مس کے کمرے میں ٹنگا رہتا تھا۔ اس گراؤنڈ میں مختلف جگہ پر بنے سوراخ بھی نظر آ رہے تھے۔ اے سوراخ خرگوشاں دے گھر نہیں، اندے وچ گیندا پاندے نے، کھاری نے اسے بتایا۔ کیسے پاگل لوگ ہوں گے وہ جو گیندے سوراخوں میں ڈالنے کو کھیل کہتے ہوں گے۔ سعدیہ نے اس گراؤنڈ سے متعلق ساری تفصیل سن کر سوچا۔ اے پردے دبئی تو بن کر آئے نے تے فرنیچر لاہور تو، کھاری نے بتایا۔ ساریاں لائٹاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملک تو آئیں، اور جنہ شیشہ لگا ہے وہ بھی باہر سے آیا ہے، ماربل بھی باہر دے ملکوں، یہ جو ڈیکوریشن سارا ہے نا یہ باہر سے آیا ہے۔
सादिया ने उस तिलिस्माती महल की एक एक चीज़ को फटी फटी आंखों से देखा और फिर नज़रें थक जाने पर उन्हें झुका लिया। उसका सर चकराने लगा था। इतनी बड़ी इमारत, इतने सारे कमरे, इतना बेशुमार सामान और बरतने वाले लोग नदारद। इमारत पर ऐसा हू का आलम तारी था कि उसे खारी की आवाज़ गूंजती महसूस हो रही थी। बस खारी, अब मैंने घर जाना है। एकदम सादिया का दिल घबराने लगा और उसने चाहा कि बस वहाँ से भाग जाए। चलने आ सादिया बहू, अभी स्विमिंग पूल देख लो, किचन देख लो, फल फूलते सब्जियां ते देख लो, अभी तो बड़ा कुछ रहता है। खारी का बस नहीं चल रहा था कि कैसे चश्मे ज़दन में सादिया की नज़रों के सामने इमारत का सारा नक्शा घुमा दे। वह एक अनजान सी मौतबरी की खुशी से सरशार था। इस महल में कोई इंसान रहता भी है खारी, या ये यूं ही सजा सजाया गुमसुम खड़ा रहता है? सादिया ने कहा। बढ़िया रौनका होती हैं सादिया बहू, खारी ने कहा। बंदे ही बंदे, परोने ही परोने। पर आजकल बताया था ना, ईद की वजह से लोग अपने घरों घर ही गए हैं। चौधरी साहब भी इधर नहीं। खारी ने हंसते हुए कान में उंगली फेरी। इसीलिए तो मैंने सोचा कि सादिया बहू सुकून से देख ले फार्म हाउस। बस खारी, सादिया की नज़रें खारी की बात सुनने के दौरान उस निशिस्तगाह जिसमें वो दोनों खड़े थे, दीवार पर टंगे हिरणों के सरों पर पड़ गई और उसे लगा वो अपनी सुरमई सुरमई आंखों से बस उसे ही घूरे जा रहे थे। बस अब मैंने जाना है। वो तेज़ कदमों से चलती उस निशिस्तगाह से बाहर निकल आई। अब वो एक तवील राहदारी में खड़ी थी जिसमें कई कमरों के दरवाजे खुल रहे थे और जिसके दोनों सिरे से सीढ़ियां बालाई मंजिल को जा रही थी। सीढ़ियों के साथ मनकश आबनूसी रीलिंग ऊपर जा रही थी। उस लकड़ी का रंग स्याह क्यों पड़ गया है खारी? सादिया ने राहदारी के बाएं सिरे पर पहुंचकर रेलिंग पर हाथ फेरते हुए पूछा। ये लकड़ी होती ही इस रंग दी है सादिया बहू, और बड़ी महंगी होती है। खारी ने सादिया के चेहरे पर फैले हैरत और मरऊबियत के आसार को तरहम भरी नज़रों से देखते हुए कहा। बेचारी ने गांव के जोहड़ों और उपलों से सजी दीवारों से आके कुछ देखा होता तो इतनी हैरानी न होती, वो दिल में सोच रहा था। सादिया ने राहदारी के इख्तिताम पर बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे से अंदर आती हुई हवा को महसूस किया और सूरज की रोशनी की लकीर को देखा। वो सूरज जो बाहर तिमतिमा रहा था और वो हवा जो चेहरे और जिस्म को झुलसाए दे रही थी, यहाँ क्यों खुनक लग रही थी? उसने अपने दिल में सवाल किया। सादिया बहू, वड्डे लोकां ते वड्डे कम। खारी ने जैसे सादिया के दिल में उठा सवाल पढ़ लिया था। इस इमारत को इस तरीके नाल बनाया गया है कि चारों तरफों हवा आए ते ठंडी आए। सादिया रश्क, खौफ और हसरत के मिले जुले जज्बात के साथ अपने सामने का मंजर देखने लगी। किस्म हा किस्म के पेड़ पौधे, तहद्दे नज़र सब्जा और सब्जे के पार फार्म हाउस की तरफ आता सुर्ख मनकश ईंटों से बना रास्ता। रास्ते के दोनों तरफ लकड़ी की बाड़ और रास्ते के अकब में स्याह आहनी गेट। उसके दिल पर हैबत तारी होने लगी। बस खारी, अब घर जाना है। अम्मा का दिल घबरा रहा होगा। सादिया ने तेज़ कदमों से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए कहा। सादिया बहू, प्यास नहीं लगी? खारी को याद आया। नहीं, अब नहीं है प्यास। सादिया अब जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। तो उधर कहाँ जा रही है सादिया बहू? खारी उसकी बर्क रफ्तारी पर हंसा। बाहर जाने का रास्ता एते नहीं है। सादिया के चलते कदम रुक गए। तो फिर फार्म हाउस विच लुकन मिट्टी खेलो ते बंदा कभी ना मिले। खारी हंस रहा था। इधर को आओ, उसने दाएं तरफ इशारा किया। सादिया खारी के इशारे पर बताए हुए रास्ते पर चल दी। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धक धक करने लगा। ये फार्म हाउस है कि भूल भुलैया, कैद खाना है कि तिलिस्म खाना? वो बाहर जाने वाले रास्ते को ताड़ते हुए सोच रही थी। लो जी, ये है गेट वड्डा। एक तवील रास्ता तय करके खारी ने एक गेट के करीब पहुंचकर कहा। सादिया ने खारी की तरफ देखा। जब आए थे तो इतना तो नहीं चलना पड़ा था। ओ सादिया बहू, अंदर आते ही तो कमरों में चले गए थे, फिर वापस तुसी दूसरी तरफ निकल गए। इंचते होना था, खारी ने दांत नकोसते हुए कहा। सादिया को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। खारी, गेट खोलो जल्दी, उसने बगैर देखे कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। ए लो जी। खारी ने आगे बढ़कर गेट का छोटा पट खोला और सादिया ने भागते कदमों से गेट के बाहर कदम रखा। एक बातस्वीर कहानी के किसी मंजर से बाहर दुनिया वही थी जिसे वो उस आहनी गेट के अंदर दाखिल होने से पहले छोड़कर गई थी। वही टुकड़ियों में बटे खेत, इक्का दुक्का दरख्त, धूल उड़ाते कच्चे रास्ते, ऊंची नीची पगडंडियां, आग बरसाता आंखों को चुंधियाता सूरज। वो किसी अजायब खाने से निकलकर वापस अपनी दुनिया में आई थी। यहाँ से अंदर दाखिल होने के बाद घड़ी की सुइयां शायद थम गई थी और उसके बाहर निकलते ही रुका हुआ वक्त जैसे दोबारा चलना शुरू हो गया था। सादिया ने कुछ देर वहीं खड़े खड़े अपनी दुनिया में दोबारा वापस आ जाने पर शुक्र अदा किया और फिर लम्हा भर को मुड़कर देखा। खारी गेट से बाहर खड़ा शायद उसके घर की तरफ जाने का मुंतज़िर था। जादुई कालीन पर बिठाकर परिस्तान की सैर कराने वाला रहमदिल जिन। सादिया को बहुत पहले पढ़ी बच्चों की एक किताब का किरदार याद आया
اور اس نے اپنے گھر کی طرف جاتے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ سائنس ہوتی ہی مشکل ہے، اسی لیے تو ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ صبح کی گھر سے نکلی بچی شام پڑھے گھر واپس آئی ہے۔ آج استانی نے امتحان میں آنے والے سارے سائنسی تجربے اکٹھے ہی کروائے ہیں، اور دیکھ لیں سارے دن کی بھوکی پیاسی اتنا لمبا راستہ چل کر اکیلی گھر پہنچی ہے تو پھونک کر بخار چڑھ گیا ہے۔ اس رات سعدیہ کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے آپا رابعہ نے مولوی صاحب کو اطلاع دی۔ مولوی صاحب تیزی سے 33 دانوں کی تسبیح کے موتی گراتے اپنے تئیں سعدیہ پر دم کرنے کی کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ بخار سے بے ہوش پڑی سعدیہ کے لیے فکر مند آپا رابعہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ سعدیہ کا بخار سائنس کے تجربوں کا نتیجہ تھا یا آرٹ کے کرشموں کا۔ شکر ہے تم کو دیکھنا نصیب ہوا، تم تو لگتا ہے جیسے عید کا چاند ہو گئیں، خدیجہ نے باڑ کے پار کھڑی ماہنور کو دیکھ کر کہا، جو غالباً کالج جانے کے لیے نکلنے والی تھی۔ ارے خدیجہ خالہ، السلام علیکم۔ ماہنور نے، جو اپنے دھیان میں کھڑی موبائل فون پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مگن تھی، چونک کر بولی۔ وعلیکم السلام، کب آئیں تم واپس؟ خدیجہ نے ربڑ کے پائپ سے پودوں کی کیاریوں میں پانی کی دھار باندھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے واپس آئے تو 1.5 ہفتہ ہو گیا، ماہنور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ آتے ہی کالج شروع ہو گیا اور حسب معمول دن رات کی کچھ خبر نہیں۔ یہی تو، خدیجہ نے پائپ ایک بڑے درخت کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں فاطمہ سے کہہ رہی تھی، ماہنور اپنی ایکٹیویٹیز میں گم ہو کر فون تک کرنا بھول گئی۔ ارے نہیں خالہ، ماہنور مزید شرمندہ ہوئی۔ آج سے ویکنڈ شروع ہو جائے گا، میں آج شام کو آپ کی طرف آؤں گی۔ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں فون پر آپ کو آدھی ادھوری باتیں سنا کر مزہ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، اب سارے قصے اکٹھے سناؤں گی بما ایک سرپرائزنگ نیوز کے۔ وہ شرمندگی مٹانے کو تیزی سے بولی۔ اوہ دیٹس گریٹ، خدیجہ خوش ہوتے ہوئے ہنسی۔ آج تمہارے لیے پیزا بیک کرتی ہوں اور چاکلیٹ فج پیسٹری بھی منگواتی ہوں، کچھ اور کھانا ہو تو بتا دو۔ نہیں نہیں، بہت ہے۔ ماہنور نے ہاتھ ہلایا اور پھر کلائی پر باندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوہ خدیجہ خالہ، آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج سلمان پہلے نکل گیا، مجھے لوکل ٹرانسپورٹ پکڑنی ہے۔ اوہ ہو، خدیجہ نے کہا، چلو پھر نکلو بھائی، جلدی کرو۔ ماہنور ہاتھ ہلا کر تیزی سے گیٹ سے باہر چلی گئی۔ خدیجہ نے اسے جاتے دیکھا اور مسکرا دی۔ آج کا اسٹوڈنٹ ہر وقت جلدی میں رہتا ہے، روڈز پر، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، جدھر دیکھو جلدی جلدی بول رہا ہے، تیز تیز چل رہا ہے، سارے جہان کے تفکرات اپنے چہرے پر سجائے جیسے ہر وقت حالت جنگ میں ہو، وقت کے پیچھے بھاگتا، ٹانگیں تھکاتا، نہ ڈھنگ سے کھانا، نہ پوری نیند سونا۔ یہ اسٹوڈنٹ بیچارہ زندگی کی کتنی لطافتوں سے محروم رہتا ہے۔ انہوں نے سوچا اور پھر ان کی نظروں کے سامنے اپنے دورے طالب علمی کے منظر بکھر گئے، وہ ہمیشہ کی طرح ماضی کے تصور میں گم ہو گئیں۔ سعد کے سیل فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کسی تصویری نمائش کا دعوت نامہ موصول ہوا تھا۔ اس نے 2-3 بار پیغام پڑھا لیکن اسے بالکل بھی یاد نہیں آیا کہ اس نمبر سے اسے پہلے کبھی ایسا پیغام وصول ہوا تھا یا نہیں۔ دعوت نامے کا بے حد شکریہ، مجھے افسوس ہے کہ میں تصویری نمائش کے دنوں میں ملک سے باہر گیا ہوں گا، ویسے آپ کا اسم شریف دریافت کر سکتا ہوں؟ اس نے بلا ارادہ ہی اس پیغام کا جواب ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ اسی شام اسے اس نمبر سے کال موصول ہوئی، دوسری طرف کسی خاتون کی آواز تھی۔ میں نے سوچا تمہیں پینٹنگز میں دلچسپی ہے اور میرے حلقہ احباب میں جو گنے چنے لوگ موجود ہیں ان کا ذوق اتنا اچھا نہیں۔ کسی سلام دعا کے بغیر اس خاتون نے کہنا شروع کیا۔ ہر بار میں واحد مصورہ ہوتی ہوں جس کے ذاتی مدعوئین کی فہرست میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ سعد کوئی سوال پوچھتا وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس لیے اس بار میں نے سوچا یہ ریت روایت توڑ ہی دی جائے۔ سعد نے تحمل سے خاتون کی بات مکمل ہونے تک انتظار کیا۔ آپ کا اسم شریف؟ وہ یہ سوال پوچھنے تک اپنے ذہن میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری طرف کون خاتون تھی۔ تم بھول گئے، صرف 1.5 ہفتہ قبل ہی تو تم سے ملاقات ہوئی تھی، تم ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ میرے گھر آئے تھے۔ دوسری طرف سے بے تکلفی کا ایک بار پھر مظاہرہ ہوا۔ اوہ مس ہیویشم، سعد کو یاد آیا لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے ان خاتون کا اصل نام یاد نہ آ سکا۔ یاد آیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی بالکل یاد آ گیا، سعد نے احترام سے جواب دیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے پیغام سے اندازہ نہ لگا سکا۔ دوسری جانب جیسے اس کی کہی بات پر غور کیا گیا۔ تو پھر سچ بتاؤ، واقعی بیرون ملک جا رہے ہو یا صرف بہانہ کر رہے ہو؟ مجھے افسوس ہے، میں واقعی یہاں نہیں ہوں گا، سعد نے کہا۔ آپ نے مجھے یاد رکھا اور اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے مدعو کریں، میرے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، دوسری طرف سے کہا گیا، جانے سے قبل ویسے ہی کسی وقت ملنے آ جاؤ۔ یہ بے تکلفی سعد کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ اس نے گلاس سے پانی کا گھونٹ بھر کر اس گھونٹ کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کو حلق سے اتارا۔ ضرور حاضر ہوتا، اگلے لمحے وہ بولا، لیکن کل شام ہی میری فلائٹ ہے،
मैं वापस आकर कोशिश करूँगा कि आपके पास आऊँ। कोशिश ही नहीं करनी, आना भी है। दूसरी तरफ से एक बार फिर दिमाग घुमा देने वाली बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा हुआ। वैसे जा कहाँ रहे हो? इस सवाल पर साद ने जवाब देने से पहले लहजा भर को सोचा। असल जगह बताऊँ या कोई और? उसने खुद से पूछा। न जाने क्यों उसे अंदेशा हो रहा था कि वो जिस जगह का भी नाम लेगा खातून उस पर तवील गुफ्तगू करना शुरू हो जाएंगी। फ्रैंकफर्ट, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, खिलाफ तवक्का दूसरी जानिब से मुख्तसर जवाब ही आया। वापसी कब है? 1.5 से 2 हफ्ते तो यकीनी लगेंगे, शायद इससे ज़्यादा 2 दिन भी रुकना पड़े। किस सिलसिले में जा रहे हो? एक और सवाल आया। यूं ही, अब के वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। सैलानी आदमी हूँ, घूमने फिरने का शौक पाल रखा है। अच्छी बात है, वो बोली। ये शौक लगता है मौरवी सी है। ओह, आपको कैसे इल्म हुआ? साद ने कहा। उस रोज़ तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ। तुम अपने वालिदैन और बाकी घर वालों के बारे में जो बता रहे थे उससे लगा तुम सरफिरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। वाह, आप तो बहुत समझदार निकली, साद ने बेइख्तियार कहा। हम जो कभी किसी को पकड़ाई नहीं देते, आपने हमारे पर भी गिन लिए। आदाब अर्ज़ है, दूसरी जानिब से शगुफ्ता लहजे में कहा गया। चलें फिर, तय है, वापस आकर आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। साद ने झट फैसला किया। मैं इंतज़ार करूँगी। उनके लहजे से खुशी महसूस हुई। अगर तुम्हारा यही नंबर रोमिंग पर हुआ तो बताना, और अगर नहीं तो वहाँ से पैगाम भेजना कि खैरियत से पहुँच गए हो। जी ज़रूर, साद ने कहा। ओके, टेक केयर। दूसरी तरफ से इन अल्फाज के बाद फ़ोन बंद कर दिया गया। ओ यार, क्या नाम था भला इन खातून का? फ़ोन बंद करने के बाद साद ने याद करने की कोशिश की। फ़िज़ा, फ़ोज़िया, फ़ारिहा। उसने कुछ देर ज़हन पर ज़ोर डाला मगर उसे याद नहीं आया। चलो जो भी है, मेरे लिए तो ये मिस हेविशम ही ठीक हैं। फिर उसने सोचने का सिलसिला ख़त्म कर दिया। मगर सवाल तो ये है कि इनको मेरी याद कैसे आ गई और ये इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही थी? अब वो दूसरी बात सोच रहा था। उस रोज़ तो इतनी मर्दम बेजार और अकड़ मिजाज लग रही थी जैसे दुनिया भर का बाइकाट किए बैठी हों। खैर, कुछ समझ ना आने पर उसने शाने उचकाए। इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब बातें होती रहती हैं। एक ये भी सही। अगले लम्हे वो अपनी वार्डरोब के सामने खड़ा सफ़र के लिए सामान निकाल रहा था। वार्डरोब के निचले खाने में बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स के बैग्स रखे थे। उसने सब बैग्स के दरमियान 2 उंगलियां डालकर उन्हें थोड़ा थोड़ा खोलकर सरसरी नज़र उनके अंदर मौजूद चीज़ों पर डाली। अपनी तमाम तर आजिज़ी, इंसानी हमदर्दी, डाउन टू अर्थ शख्सियत के साथ साथ तुम में एक ख़ास तरह का एटीट्यूड है। तुम सेल्फ सेंटर्ड हो। या तो तुम्हारे अंदर किसी किस्म का खौफ है या फिर तुम खुद को डीप डाउन दूसरों से बुलंद समझते हो। कुछ दिन पहले सुनी ये बात अचानक से याद आई। ये उसका कटीला तज्जिया था, उसकी शख्सियत पर खरा तबसरा था। अच्छा हुआ जाते जाते तुमने मेरे मुतालिक अपनी राय का इतना बरमला इजहार कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ना करती तो शायद तुम्हें हमेशा अफसोस रहता। फजल, मैंने सामान निकाल कर बेड पर रख दिया है, आकर पैकिंग कर दो। कुछ देर बाद वो इंटरकॉम पर किसी से मुखातिब था। वार्डरोब के निचले खाने में रखे शॉपिंग बैग्स वैसे ही धरे थे। उसने उनमें से कुछ भी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं निकाला था। फ़िनिश, फ़िनलैंड की कौमी ज़ुबान, दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबानों में से एक है। भारत से आए चंद्रशेखर ने मैकडोनल्ड्स रैप पैक खोला और भुक्कों की तरह प्याज और चिकन के रेशों से बना स्टेक खाते हुए कहा। उस रोज़ उसने बहुत काम किया था और वो बुरी तरह थका हुआ था और भूख भी सता रही थी। कितनी सीख ली तुमने? नादिया ने दाएं हाथ के अंगूठे पर लगे टमाटो केचप को ज़ुबान से चाटते हुए पूछा। बहुत कम, चंद्रशेखर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैं तो तुम्हारी रफ्तार पर हैरान हूँ। तुमने बहुत जल्द ज़ुबान सीख ली। मैंने इन 19 बरसों में इतने घाटों का पानी पिया है कि कोई नया घाट मुझे ज़्यादा देर मुश्किल में नहीं रख पाता। नादिया मुस्कुराई। यार, तुम्हारी उर्दू भी हैरान कुन है, चंद्रशेखर ने बेइख्तियार दाद दी। शुक्र है कि तुम इधर हो, ज़ुबान के बल खुल जाते हैं तुमसे बात करके। मगर तुम्हारी समझ में तो नहीं आती होगी उर्दू, नादिया ने कहा। हिंदी और उर्दू तो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। हाँ, लेकिन भारत में अब शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है? तुमने कभी हिंदी फिल्में देखी हैं? शेखर ने कोक का टिन खोलते हुए कहा। शायद कभी नहीं, नादिया ने आंखें मीच कर याद करने के बाद कहा। मेरी डैडी के घर एक खानसामा था। वो हिंदी फिल्में और कई अदाकारों के नाम भी लेता था जो मुझे बिल्कुल याद नहीं। उसने किचन में अपने साथ जूक बॉक्स भी रखा होता था। उसके पास बहुत से हिंदी गानों का ज़ख़ीरा मौजूद था। शेखर मुस्कुराया। यार, इंसान भी क्या होते हैं, रंगों, नस्लों, कौमों, मुल्कों, शहरों में बटे इंसान। सरहद के उस पार इंसान कोई और है, सरहद के उस पार कोई और। हाँ, नादिया ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन इस तकसीम में ही तो इंसान की शिनाख्त का सामान है। ये तकसीम ना होती तो फिर तो सारी दुनिया के तमाम बाशिंदे एक होते।
اچھا ہوتا نا، شیکھر نے اسٹیک کا ریپر مروڑ کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کائنات کو تخلیق کرنے والے کے فیصلے ہیں، ہم اسے اچھا برا کیسے قرار دے سکتے ہیں بھائی؟ نادیہ نے لنچ کرنے کے بعد ہاتھ اپنی جینس پر رگڑتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ شانے پر ڈال کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑی۔ نادیہ کیا تم مسلمان ہو؟ شیکھر نے سوال کیا۔ اس کے چلتے قدم کچھ دیر کے لیے رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر شیکھر کو دیکھا۔ وہ کوک کا ٹن ختم کرنے کے بعد برینڈی کا ٹن کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو اچھا ہے جو پتہ نہیں، شیکھر نے 2 انگلیاں اٹھا کر ہلاتے ہوئے کہا۔ انجوائے یور لائف۔ پتہ تو واقعی نہیں ہے، نادیہ نے ریستوران سے باہر نکل کر سڑک پر چلتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے سوچا، مگر پتہ لگانا ہے۔ اس نے اسٹینڈ پر کھڑی اپنی سائیکل نکالتے ہوئے خود سے کہا۔ کیسے؟ اس کے دماغ نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، دل نے جواب دیا اور وہ سائیکل پر سوار ہو کر اس کے پیڈل تیزی سے چلاتی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ اوہ، فاطمہ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلزہ کبھی اتنی اکڑ اور بد مزاج بھی ہو جائے گی۔ ان کی بد مزاجی تو ان کے چہرے اور چہرے کے تاثرات پر بھی خاصا اثر انداز ہو رہی ہے۔ ماہنور صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ توبہ استغفار، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے زمانے بھر کی تلخیاں انہوں نے ہی سہی ہیں۔ میں کسی وقت تمہیں اپنے اسکول اور کالج کے دنوں کے البمز دکھاؤں گی، فاطمہ نے کہا۔ فلزہ کی کئی تصویریں ہیں۔ اس میں اچھی خاصی خوش شکل چٹی گوری ہوا کرتی تھی، خوش مزاج بھی تھی، ہاں ذرا خاموش طبع تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ تو جناب آپ دونوں کو بھول بھال چکی تھی، ماہنور نے فاطمہ کو جتایا۔ میرے یاد دلانے پر انہیں یاد آیا، اور جس لڑکے کے ساتھ میں ان کو ڈھونڈتی ان کے گھر پہنچی تھی نا، اس نے پیزا کا ایک پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ اس نے فلزہ ظہور کو مس ہیویشم کا ٹائٹل دے دیا فوراً۔ ارے اتنی سڑیل ہو گئی وہ؟ خدیجہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اور وہ لڑکا بھی بڑا باذوق تھا، مس ہیویشم یاد آ گئی فلزہ کو دیکھ کر۔ اسے مس ہیویشم کے علاوہ کسی مینور کے متعلق پڑھی کہانی بھی یاد آ گئی تھی۔ فلزہ ظہور کو دیکھ کر جہاں بچوں کو عجیب و غریب مشروب پینے کو ملتا تھا، سٹیگو کا مینور، خدیجہ یاد کر کے مسکرائیں۔ بڑا اچھا مطالعہ ہوگا بھئی اس لڑکے کا، کون تھا وہ؟ انہوں نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اوہ، ماہنور اس سوال پر لمحہ بھر کو رکی۔ ہاں، وہ لڑکا سید پور میں ملا تھا ایگزیبیشن کے دوران۔ اس سے میں نے فلزہ ظہور کا پتہ پوچھا تو کہنے لگا میں پتہ کر کے بتاؤں گا۔ مشہور وہ کوئی نہیں ہے، گمنام ہی ہیں بیچاری، مگر اس لڑکے نے جیسے تیسے ان کا پتہ لگا ہی لیا۔ اف بیچاری، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ خدیجہ نے اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا۔ شروع ہی سے ذرا تنہائی پسند تھی، اور میں نے اکثر دیکھا ہے اوائل عمری کی تنہائی پسندی اس ادھیڑ عمری میں ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ ویسے مجھے تو 2 عدد چارکول سکیچز دیے انہوں نے تحفے میں، ماہنور کو یاد آیا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، کچھ تو مروت دکھائی اس نے۔ فاطمہ کو حقیقت میں فلزہ کا احوال سن کر دلی دکھ ہو رہا تھا۔ اور میں ایک ایسی لڑکی سے بھی ملی جو کئی سال سرکس میں گزارنے کے بعد ایک کرتب کے مظاہرے کے دوران گر جانے سے معذوری کا شکار ہو گئی، ماہنور نے کہا۔ اوہ بیچاری، خدیجہ نے کہا۔ کون ہے وہ اور اب کیا کرتی ہے؟ اس کا نام سارہ خان ہے، اور اب وہ کچھ نہیں کرتی، بس بستر پر پڑی رہتی ہے۔ سرکس والے اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ خدیجہ کو حیرت ہوئی۔ میں نے سنا تھا بڑے بے مروت ہوتے ہیں وہ لوگ۔ پتہ نہیں وہ بے مروت ہوتے ہیں یا نہیں، مگر اس لڑکی کا اتنا خیال کوئی اور رکھ رہا ہے، ماہنور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے خالہ آپ کا کیا خیال ہے، انسانیت کے کتنے درجے ہیں؟ کسی میں یہ بالکل نہیں ہوتی، کسی میں تھوڑی سی ہوتی ہے، کسی میں کچھ زیادہ، کسی میں بہت زیادہ۔ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس نے سر ہلا کر تائید چاہی۔ یہ تو توفیق پر منحصر ہے، خدیجہ نے ماہنور کی پلیٹ میں پیسٹری رکھتے ہوئے کہا۔ لو اسے چکھو، ایک نئی بیکری آزمائی ہے آج، دیکھو کیسی ہے۔ اور اگر کوئی کسی معذور کی خدمت یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے فرائض میں شامل کر دیا ہے، تو کیا یہ بھی توفیق کی وجہ سے ہے؟ فاطمہ نے ماہنور کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کیا انسان اتنا مستقل مزاج ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلتے دیکھ کر بھی اس کو کرنے پر لگا رہے؟ اسے فکر ہی نہ ہو کہ اس کام میں کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ ماہنور سوال کیے جا رہی تھی۔ یہ بھی توفیق سے ریلیٹڈ ہے، فاطمہ ماہنور کو بددستور غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لو میری ایک کولیگ کی کال آ گئی، میں ذرا بات کر لوں اس سے۔ اسی دم خدیجہ نے سیل فون پر بجتی بیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ضرور، ماہنور نے سر ہلایا۔ کیا بات ہے ماہنور، کوئی الجھن ہے کیا؟ خدیجہ کے کمرے سے جانے کے بعد فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماہنور کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی فاطمہ خالہ، الجھن تو ہے۔
महानूर ने सच्चाई से एतराफ़ किया। मुझे बताओ क्या उलझन है, उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। महानूर ने कुछ देर फातिमा की तरफ देखने के बाद यूं सर हिलाया जैसे कह रही हो, हाँ मैं आप पर एतबार कर सकती हूँ। खदीजा एक तवील कॉल सुनने के बाद जब तक कमरे में वापस आई, महानूर अपने दिल की सारी कैफियत और दिमाग की सारी उलझनें फातिमा के गोशगुजार कर चुकी थी। खदीजा के आने के बाद वो दोनों खदीजा की दोस्त की सुनाई खबरें सुनने की तरफ मतवज्जा हुईं। महानूर उस रात जब 4 घंटे खदीजा और फातिमा के साथ गुजारने के बाद अपने घर जाने के लिए निकली तो फातिमा उसके पीछे गेट तक आई। जी, उसने रुककर फातिमा की तरफ देखा। कभी उस लड़के साथ से हमें भी मिलवाना, फातिमा ने कहा। महानूर ने गेट पर लगी लाइट्स की रोशनी में फातिमा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर खलूस था और उसके लिए मोहब्बत भी। ज़रूर फातिमा खाला, उसने सर हिलाकर कहा। अगर कभी वो दोबारा मिला तो? क्यों भाई, अब तो तुम दोनों के दरमियान अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी है ना? फातिमा हैरान होते हुए बोली। पता नहीं, महानूर के चेहरे पर दुख का एक साया सा लहराया। उसका जो नंबर मेरे पास है वो तो बंद मिलता है और उसे भेजे हुए पैगामात डिलीवर नहीं होते। ओह, फातिमा को लगा महानूर के दिमाग की असल उलझन अब उनके सामने आई थी। कोई और अता पता उसका? उन्होंने यूं ही सवाल किया। नहीं, महानूर ने सर हिलाया। और वैसे भी शायद वो मुझसे रब्ता रखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, जभी तो एक आरजी नंबर मुझे दिया। फातिमा महानूर के चेहरे पर दुख और दिल शिकनी के वाज़ेह तासुरात देख रही थी और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तसल्ली दें। चलो देखते हैं, दुनिया गोल है, कभी कहीं दोबारा मुलाकात भी हो सकती है। बेतासुर से तसल्ली भरे अल्फाज उनके मुंह से निकले। जवाब में महानूर यूं मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराया जाता है। रात की तारीकी में फिज़ा पर सकूत का आलम तारी था। कभी कभार कहीं से झींगर के बोलने की आवाज़ उभरती या फिर कहीं दूर से गीदड़ों की आवाज़ें आती और फिर हू का आलम तारी हो जाता। सादिया पिछले कई घंटों से सोने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी, मगर नींद उसकी आंखों का रास्ता जैसे भूल गई थी। उसके और नींद के रास्ते में वो मंजर हायल हो गए थे जो खारी की दावत पर फार्म हाउस की सैर के दौरान नजर आए थे। एक महदूद दुनिया की बासी कम उम्र लड़की के लिए वो मनाजर बहुत बड़े थे। सादिया के घर में टीवी कभी नहीं आया था, रेडियो की कभी शक्ल भी उसने अपने घर में नहीं देखी थी। हाँ, स्कूल में लड़कियों को टीवी और फिल्मों की बातें करते ज़रूर सुना था। तौबा तौबा तौबा, अब्बा जी कहते हैं ऐसी बातें सुनने और देखने वाला बहुत बड़ा गुनहगार होता है। वो अपनी सहेलियों को भी डराती और ख़ुद भी डर डर जाती। इसीलिए उसको बहुत सी बातों का इल्म नहीं था, चीज़ों से आगाही नहीं थी। फार्म हाउस के मुतल्लिक उसका तसव्वुर बहुत मुख्तलिफ था। उसके ख्याल में वहाँ पुरअसरार दुनिया बसती थी। डाकुओं के गिरोह और लुटेरों के सरदार वहाँ ठहरते थे, जिनके एजाज़ में आए रोज़ खारी के मुताबिक दावतें होती थीं। उसका ख्याल था फार्म हाउस में जा बजा बड़े बड़े चूल्हों पर देगें चढ़ी रहती होंगी और सारे डाकू चोर लुटेरे इधर उधर बिस्तर डाले दिन में पड़े रहते होंगे और रात को अपने धंधे पर रुखसत हो जाया करते होंगे। फार्म हाउस के ख्याल से उसके जहन में असलहा और गोलियों से भरे ट्रक भी आते थे, जिन्हें लोड करने की बातें खारी किया करता था। उस तसव्वुराती दुनिया को फार्म हाउस के हकीकी मनाजर ने खाक में मिला दिया। फार्म हाउस में इतनी और ऐसी चीज़ें थीं जिनके नाम भी सादिया को नहीं आते थे। वो उन चीज़ों को किन नामों से याद करे, उसे ये भी समझ में नहीं आता था, मगर उसके तसव्वुर में उन चीज़ों की शक्लें बार बार उभरती थीं। उसे वो कमरे याद आते जहाँ बकौल खारी मेहमान ठहरते और सोते थे। बड़े बड़े बेड जिनमें रखे थे और जिन बेड्स पर नरम गदाज बिस्तर बिछे थे, उन बेड्स पर लेटने बैठने और सोने का तसव्वुर कितना खुशकुन था। और वो पर्दे और सोफ़े, वो फर्श और वो छतें, वो लाइटें और पंखे जो बाहर के मुल्क से आए थे, और वो फल फूल पौधे और घास। सादिया करवटें बदल रही थी और हर बार करवट बदलने पर उसके जहन के आईने पर एक नया अक्स उभरता था। आखिर इंसान ऐसा क्या करे जो इतना सब कुछ उसके पास आ जाए, उसने कई बार सोचा था। हमारे पास तो 3 से ज़्यादा बिस्तर नहीं है। सर्दी हो तो सिर्फ 2 रज़ाइयाँ अम्मा और मुझे इकट्ठे सोना पड़ता है। गर्मी हो तो 3 खेस, जिनमें से 2 बिल्कुल ही घिस चुके हैं। गुजारे लायक बर्तन, एक चूल्हा जिस पर बारी बारी चीज़ें पकाई जाती हैं। कभी जो अब्बा जी को जोशांदा बनवाना पड़ जाए तो हांडी उतारकर जोशांदे की पतीली रखनी पड़ती है। इतने में हांडी पकने में देर हो जाती है। हांडी पकाकर तवा रखो, फिर इंतज़ार करते रहो कब रोटियां बने और हम खाएं। सादिया इन चीज़ों पर कुड़ रही थी जिनके होने ना होने से पहले कभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इंसान के पास बरतने को इतनी वाफर चीज़ें हों तो ही तो वो उनमें इंतखाब करने के काबिल होता है ना। जब हों ही ना तो फिर इंतखाब किस में से करे। उसके दिल में एक अनजानी सी टीस उठी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो इतना सामान ज़रूर बनाऊंगी कि जब दिल चाहे एक जैसी 2 चीज़ों में से एक दूसरे का इंतखाब कर सकूं। उसने बार बार खुद को इन अल्फाज से तसल्ली दी।
اور ابا جی اور اماں کو دیکھو بھلا، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آج تک انہیں خیال نہیں آیا کہ بندے کے پاس زیادہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس نے کڑ کر سوچا، اماں تو جو تھوڑا سا ہے اس میں سے بھی بس چلے تو کچھ اٹھا کر کسی ایسے کو دے دے جو ان سے مانگ لے، اور ابا جی انہیں تو بس کھانے کو 2 وقت روٹی مل جائے، پہننے کو دھلے کپڑے مل جائیں، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے ایک بار پھر کروٹ بدل کر سوچا، دونوں ایک بار فارم ہاؤس کا چکر لگا لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ کیسی مسکین زندگی گزار رہے ہیں ہم، مگر انہیں اب کیا سمجھ آنی ہے۔ اس نے سوچا، آخر دنیا میں کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا، پہلے خیال نہیں آیا، اب کیا آئے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کے اندازے فکر سے بالکل ہی مایوس تھی۔ کسی کے گھر میں 2 سے زیادہ تولیے نہیں ہوتے، اور ادھر دیکھو لمبے لمبے تولیوں جیسے لبادے لٹک رہے تھے الماریوں میں۔ کھاری کہہ رہا تھا کہ نہانے کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے پہنتے ہیں تاکہ جسم خشک ہو جائے اچھی طرح۔ اگلی کروٹ پر ایک اور بات یاد آئی، اور غسل خانوں کے آگے الگ چپلیں جو غسل خانوں سے باہر نہیں پہننی ہوتی، بس ادھر ہی اتار دو تاکہ کمرے کا فرش گیلا نہ ہو۔ اس سے اگلی کروٹ پر ایک اور، اسی طرح کروٹیں بدلتے منظر یاد کرتے رات گزر گئی۔ بس ایک دفعہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ طویل رات کے بعد فجر کی آواز سننے سے پہلے سعدیہ نے آخری بات سوچی تھی۔ میں ہن ہفتہ 1.5 ہفتہ نہیں آنا سبق لین، کھاری نے آپا رابعہ کو اطلاع دی۔ کیوں بھائی، اب تو تمہاری کرت روانی پکڑنے لگی ہے؟ آپا رابعہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں چودرانی ہوراں کے ساتھ لاہور جا رہا ہوں۔ کھاری کے چہرے پر خوشی کا تاثر تھا۔ مہنور بی بی کے گھر جانا ہے ہم نے۔ لیکن اتنے وقفے کے بعد تم پھر اٹکنے لگو گے۔ آپا رابعہ کو کھاری کی خوشی نظر نہیں آئی، انہیں اس کے تسلسل ٹوٹنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں ادھر لے جاواں گا اپنا سپارہ ساتھ، نماز دے بعد سبق پکا کر لیا کراں گا، کھاری نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر چودرانی تمہیں کیوں ساتھ لے جا رہی ہیں؟ او بہن جی، چودرانی ہوراں کو پتہ ہے شہر کی چیزوں اور باتوں کی انہیں کوئی پہچان نہیں، اور جو ان کے ساتھ رضیہ جا رہی ہے نا، اسے تو سواد کا بولنا بھی نہیں آتا۔ انہیں بڑا پتہ ہے کہ کھاری ہوشیار بندہ ہے، ہر دوسرے دن ٹرکاں نال شہر جاتا ہے۔ کھاری انہیں چپ کر کے ساری بات سمجھا دے گا اور ان کا مخول نہیں بننے دے گا، اس لیے انہوں نے چودھری صاحب سے کہہ کر میرے لیے چھٹی لی ہے۔ کھاری نے انتہائی سمجھدار بنتے ہوئے آپا رابعہ کو چودرانی کا موقف سمجھایا۔ تمہاری چودرانی کے بھی کیا کہنے ہیں؟ آپا رابعہ نے کھاری کی بات سن کر سر ہلایا۔ اس کے لیے لگتا ہے چھوٹی موٹی باتیں بڑے بڑے مسئلوں سے زیادہ اہم ہیں۔ آہو جی، کھاری نے دانت نکوستے ہوئے کہا، بڑے مسئلے ہونا کو پیش آئیں تو ان کے بارے میں سوچے نا، پر دل کی بھی بڑی صاف ہے چودرانی، ایمان سے بہن جی، بڑا پاک پیارا دل ہے ان کا۔ آپا رابعہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کھاری، پھر انہوں نے کھاری کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں کہا، سعدیہ کا بے فارم چودھری صاحب نے تمہیں دیا تھا یا چودرانی کو؟ کھاری کے دانت ایک لمحے کے لیے بند ہو گئے، دوسرے لمحے وہ مسکراتا ہوا سنبھل کر بولا، دتا تو مجھے ہی تھا، میں چودرانی جی نوں پڑھا دتا بھئی تہاڈے تک پہنچا دین۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری چودرانی نے فارم بے بنوانے کے بدلے مجھ سے کیا فرمائش کی ہے؟ آپا رابعہ نے کھاری کو جتایا۔ آہو جی، کھاری ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مینوں شادہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ سے درس دینے کی فرمائش کیتی ہے۔ کھاری کا سر قدرے جھک گیا، پھر وہ سر اٹھا کر بولا، پر تسی دل برا نہ کرو، میں آپ تہاڈے ساتھ جاؤں گا جب محفل ہوگی چودرانی کے گھر۔ کھاری کے پاس آپا رابعہ کو تسلی دینے کے لیے ایک یہی جملہ تھا، لیکن اب وہ آپا رابعہ کے چہرے پر دکھ کا واضح تاثر دیکھ رہا تھا۔ بہن جی، کھاری نے ایک دفعہ پھر سر جھکاتے ہوئے کہا، میں اتنا بھی یملا نہیں جننا نظر آتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں نا، اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، سمجھتے ہیں کھاری کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، پر میں کسی نوں دسدا نہیں کہ کتنے سال ہو گئے دنیا داری کر دیاں، ہن بھی کھاری کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دور فٹے منہ کھاری دا۔ آپا رابعہ نے چونک کر کھاری کی طرف دیکھا۔ آہو، کھاری نے سر ہلا کر انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سب کے جھوٹ چوریاں چکاریاں بدنیتاں جانتا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بڑی جگہ ہے جی، بڑا وڈا ہے یہ، ہر بات اندر ہی اندر ڈال لیتا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، کسی سے کہتا نہیں۔ آپا رابعہ بے یقینی سے کھاری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بات سمجھ لو بہن جی، پھر اس نے کسی بزرگ کی طرح آپا رابعہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، داتری کے ایک طرف داتے ہوتے ہیں، یہ جیڑی دنیا ہے نا، اس دے دونوں طرف کنڈے نے۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا، یہ ادھروں بھی کٹ دیے، ادھروں بھی کٹ دیے۔ آپا رابعہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے کھاری کے اس نئے روپ کو ششدر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک چپ، کھاری نے ایک بار پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، لکھاں دکھاں تو بچاتی ہے۔ تمہیں اتنا کچھ پتہ ہے کھاری، تو یوں احمق بنے کیوں پھرتے ہو؟ بے اختیار آپا رابعہ کے منہ سے سوال نکلا۔
सोखा रहता है, बंदा यमला बना रहे थे। वो हंसा। अगला बंदा समझता है इसे कौन सी समझ आती है। फिर उसने सर उठाकर आपा राबिया की तरफ देखा। और वैसे भी समझकर करना भी क्या है, इतने बड़े बड़े लोग जिनकी अक्लें भी बड़ी होती हैं, कब्रें उन्होंने भी टूट जाना, कब्रें हम यमलों ने भी टूट जाना। वो बेनियाजी से बोला, तुम चौधरी साहब के पास कब आए थे खारी? उस रोज़ पहली बार राबिया को खारी से ये सवाल करना याद आया। मैं काका ही था जब मासी जन्नत बताती है चौधरी साहब मुझे लेकर आए थे। मासी जन्नत कहती है मैं बड़ा माड़ा था, मेरी हड्डियाँ निकली हुई थीं, सारा दिन रोता था। फिर मासी जन्नत ने और एक और होती थी मासी फातिमा, अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे पाल ही लिया। कभी चौधरी साहब से अपना आगा पीछा पूछा तुमने? तौबा करो जी, खारी ने कानों को हाथ लगाए। मासी जन्नत कहती है खारी इतना बड़ा नहीं कि चौधरी साहब ने तुझे बोरा से सारे लड़के को पालकर इतना बड़ा किया। अब उनको पूछेगा कि मेरा आगा पीछा क्या है तो उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आपा राबिया को न जाने क्यों मासी जन्नत की ये मंतक नहीं भाई। कभी मूड में हो ना चौधरी साहब, खारी मुस्कुराया तो कहते हैं, जे खारी मुझे तेरे माँ प्यो का पता होंदा ना तो तुझे उनके सामने खड़ा करके कहता, लो भाई लोगो तुम्हारा बच्चा मैंने पाल दिया, अब इसकी कमाइयाँ खाओ। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। उसने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हारा दिल नहीं चाहता माँ बाप से मिलने, उन्हें देखने को? आपा राबिया को मालूम था वो ये सवाल करके खारी का दिल दुखा रही हैं, मगर फिर भी वो ये सवाल कर रही थी। ओ जान दो बहन जी, खारी ने सर हिलाया। पता चलना ही नहीं तो दिल ने क्या कर लेना है। उंज भी चौधरी साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी होंते, मैनू कभी ख्याल भी नहीं आया। आपा राबिया गौर से खारी के चेहरे की तरफ देख रही थी। और अब तो मुझे आप मिल गए हो माँ वर्गी। चौधरी साहब प्यो बजा, मेरा ते किबला काबा दोनों ही मौजूद हो गए। वो आपा राबिया के यूं देखने पर झींप कर बोला, पर मौलवी साहब बड़े सख्ते दिल हैं, उन्हें किसी पर प्यार नहीं आता। अब वो अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था। एक दिन मौलवी साहब इतने कन्फ्यूज़ हो गए जब तो चौधरी साहब ने उनसे सादिया की पैदाइश के ज़िले के बारे में पूछा। वो बुलंद आवाज़ में हंसा। बेचारे भूल ही गए कि कौन सा ज़िला था। आपा राबिया ये बात सुनकर बुरी तरह घबराई थी या खारी को ऐसा लगा था? ये बात खारी को उस वक्त समझ में नहीं आई थी। अच्छा अब तो लकड़ियों को धूप लग गई अच्छी, तुम कुल्हाड़ी पकड़ो और छोटे टुकड़ों में तोड़ दो मुझे ये लकड़ियाँ, उन्होंने फ़ौरन बात बदलते हुए कहा था। अभी ले, खारी ने उठते हुए कहा, यही काम तो करने आया था मैं। असल डिमांड तो उस सुर की है जो तेरे मेरे गले में है। ये सुर्खी, ये गाजा, ये काजल, ये हार, ये सिंगार तो अपने दिल की तसल्लियाँ हैं। इंसान के पास हुनर ना हो तो सजावटें कितनी देर चलती हैं। वो देखा था शादरे की फैक्ट्री वाला, लगता था मुंह से नहीं आंखों से खा लेगा। उस बेचारे को सुर और सुरीली का पता वता कोई नहीं ना। उसके पास पैसा है बस, और उसे किसी ने बता दिया है कि पैसे वाला नहीं समझा जाता जब तक ऐसी महफिलों में शरीक ना हो। लो ये कौन सी हंस हंस कर लोटपोट हो जाने वाली बात है। सच बात यह है कि अब उसे इस काम पर लगा दिया गया है। उसका बाल बच्चा अलग परेशान होंगे, पैसा अलग लुटेगा, वक्त खूब बर्बाद होगा, फिर उसके ज़ख़ीरा किए पैसों के ढेर कम हो जाएंगे। उसके सज्जन दोस्त खुश होंगे, बगले बजाते फिरेंगे कि देखो कैसा मालदार बना फिरता था। उसका कारोबार सबसे तेज़ था, अब कर्जे लेने के लिए साहूकारों के पास चक्कर लगाते नहीं थकता। बड़ा अफसोस हो रहा है शादरे की फैक्ट्री वाले के मुस्तकबिल का हाल सुनकर। लेकिन शिड़ंग वाला सेठ बड़ा समझदार है। वो पैसा संभाल कर रखने और दाद देने के अलग ही फ़न में कमाल का उस्ताद है। हाँ ये तो है। और वो जो है इस्लामाबाद वाला खर दिमाग, एक बात मेरी मान ले, वो तेरे सुर के पीछे नहीं हुसन के पीछे रात की फ़्लाइट पकड़ता है और सुबह सवेरे वापस लौटकर अपने दफ्तर में जा बैठता है। वो अभी माल बनाने की दौड़ में नया नया शरीक हुआ है, उसके पास तो वक्त भी कम होता है। बस तो फिर मेरी बात पक्की सच्ची है, वो सुर के पीछे नहीं आता, वो हुसन का दिल दादा है। चलो मान लेते हैं और देखते हैं कितनी देर उसकी बाकायदा आमद जारी रहती है। वैसे एक बात यह भी है कि उन आने वालों की आमद इतनी गैर मामूली इसलिए भी है कि तुम्हारे यहाँ रिवायती गाय गाँव वाला माहौल नहीं। तुम पर रेडियो की तरबियत का असर है, ख़ानदान की ताम झाम का भी असर है। तुम बाकियों से बहुत मुख्तलिफ हो। चलो हटो, तुम्हारी आदतें ना बदली, मिरासियों किसी खुशामद और चापलूसियाँ। हमारी तो कमाई का राज ही इन चापलूसियों और मिट्टी चापी में छुपा हुआ है। हम यूं ही तो दरबार से सरकार तक नहीं पहुंच जाते। दरबार को भी तुम जैसों की ज़रूरत होती है और सरकार को भी। तुम लोगों के बिना ना उनका दिन निकलता है ना रात होती है। बस तो फिर हमें अपनी आदतें पूरी करने दिया करो, क्योंकि इनके बगैर हम अधूरे हैं। एक शर्त पर। हाँ बोलो। मेरे ख़ानदान की ताम झाम का जिक्र ना किया करो। जो ख़ानदान एक ख्वाहिश की तकमील करने पर दाना पानी बंद कर दे
اس کی کیا بڑائی اور کیسی شان۔ بڑے خاندانوں کے تو دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہو تم لوگ کہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو، جبھی تو دوسروں کو اہم اور خاص سمجھتے ہو، خود کو کمتر جانتے ہو، اسی لیے تو برتر کے آگے سر جھکانے میں عیب نہیں سمجھتے۔ یہ جو برتری کا احساس ہے، یہ تو جناب جی اپنے کانٹے کا پانی بھی نہیں مانگنے دیتا۔ دانتوں تلے انگلی دبائے مجھے کیا دیکھے چلی جا رہی ہو؟ یہ جو میں کہہ رہی ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں۔ تم لوگوں کو کھانے کو تازی روٹی اور سونے کو نرم گدیلا نہ بھی ملے تو جو میسر ہوتا ہے وہ کھا بھی لیتے ہو اور جہاں پڑتے ہو سو بھی جاتے ہو۔ کبھی تم نے مٹر والی شہزادی کی کہانی سنی ہے؟ مٹر والی شہزادی؟ ہاں، وہ شہزادی جس کی میزبان نے اسے سونے کو اچھا بستر دیا مگر اسے پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسے بستر میں کچھ چبھتا محسوس ہوتا تھا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو بستر کی کئی تہوں کے نیچے پلنگ پر ایک مٹر کا دانہ پڑا تھا اور وہی اسے چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ مٹر کا محض ایک دانہ؟ آنکھیں اتنی مت پھاڑو کہ سینی پڑ جائیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی داستان ہے جو عیش و آرام کے عادی ہوتے ہیں اور انہیں نسبتاً کم آرام دہ زندگی میں داخل کر دیا جائے تو انہیں ذرا سی بے آرامی بھی چبھتی ہے، مٹر کے دانے کی طرح۔ جیسے تمہیں، تم بھی تو مٹر والی شہزادی ہو۔ ہنس لو، کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں ہنس نہیں رہی۔ لو، میں خاموش ہو رہی ہوں، چپ، بالکل چپ۔ اچھا ایسا کرو، اب آہستہ آہستہ اپنا حلیہ بدلنا شروع کرو۔ ناک کی نتنی اتار دو، چھینٹ کے پرنٹ جیسا لباس پہننا چھوڑ دو، انگلیوں کے چھلے بھی اتار دو اب۔ ان چھلوں کی مدد ہی سے تو گڑوی بجاتی ہوں اتنی اچھی، یہ نہ ہو تو گڑوی کیا خاک بچے گی؟ اچھا چلو چھلے رہنے دو، آواز تمہاری اچھی ہے مگر اپنے لہجے کے گاؤدی پن اور گیت کے دوران جیوندے رہو کا نعرہ لگانا بھی چھوڑ دو بس۔ ہاں وہ تو میں کر رہی ہوں، تم سے یہی سیکھنے کو تو تمہارے پاس پڑ رہی ہوں۔ تمہاری جوتیاں سیدھی کرتی اور تمہارا دم بھرتی ہوں، کوئی مجھے بھی فنکار سمجھ لے کبھی۔ خیر تمہارا میرے پاس آنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تم آ گئی ہو تو خیال آتا ہے میں اکیلی نہیں، ورنہ اس چھوٹے سے مکان کا صحن جب رات کو محفل کے شیدائیوں سے بھر جاتا تھا اس وقت بھی دل اس غم سے لرزتا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ اب مجھے چھوڑ کر تو نہ جاؤ گی؟ نہیں، یہ تو کبھی سوچنا بھی نہ، اب تو دم دم کا ساتھ ہے، عمر بھر نبھاؤں گی۔ دیکھ لو، سوچ لو۔ سوچ لیا اور دیکھ بھی لیا ہے۔ میں ملک سے باہر ہوں اور مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میری عدم موجودگی میں تمہیں میری ضرورت نہ پڑ جائے، تم گنتی گنو اور میں آ نہ پاؤں، سو میرا یہ نمبر بھی محفوظ کر لو۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی پریشانی اور مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتاؤ، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سارا نے اپنے سیل فون پر آیا یہ پیغام کوئی 20 مرتبہ پڑھا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم کہیں دور جا رہے ہو؟ اس رات سونے سے پہلے اس نے 20 مرتبہ پڑھے پیغام کے جواب میں سوال لکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ملک میں وہ گیا تھا اس کے دن اور رات میں اس کے اپنے دن اور رات سے کتنا فرق تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے فون سے بھیجا ہوا یہ پیغام خاصا مہنگا پڑے گا، اس کے کریڈٹ میں موجود کتنے ہی پیسے کم ہو جائیں گے۔ اسے معلوم تھا تو صرف یہ کہ اس پیغام کے جواب کے انتظار کے لیے اسے گنتی گننا تھی، 1 2 3۔ اس نے تقریباً پون گھنٹے تک 3 سے آگے گنتی نہیں گنی۔ گنتی گننے اور جواب کا انتظار کرتے جب اس کی آنکھیں تھک کر بند ہونے لگی، سیل فون کی اسکرین کی روشنی نے اسے چونکا دیا۔ میں بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوں، مجھے اطلاع کر کے آنا چاہیے تھا، مگر میں نے بتایا نہ کہ میں خاصا غیر ذمہ دار ہوں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ تم منتظر ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اچانک تمہیں میری ضرورت پڑے اور تم گنتی گنو اور مایوس ہو جاؤ۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت کسی بھی جگہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ سارا نے اپنے پیغام کا جواب پڑھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی گنتی نے اسے مایوسی نہیں دی تھی۔ سارا کی وہ رات بہت اچھی گزری تھی، اسے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے بعد جبکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نمبر جو اس کے سیل فون کے اہم ترین دوستوں کی فہرست میں محفوظ تھا سے کبھی جواب آئے گا، نہ اس کا بھیجا پیغام یہ نمبر وصول کرے گا، مہانور نے اس رات ایک بار پھر اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں اسے کئی بار کی طرح آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے جیسے الفاظ ایک بار پھر سننے کو ملے تھے۔ سوچ لو، ہو سکتا ہے میں کوئی کرمنل نکل آؤں۔ اسے اچانک یہ الفاظ یاد آئے۔ پتہ نہیں، اتفاقات کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک بھیج دوں گا۔ گڈ بائے مہانور۔ گڈ بائے، گڈ بائے۔ وہ یہ الفاظ باز گشت کی طرح اس کے ارد گرد بکھرنے لگے۔ میں نے تم پر اتنا اعتبار کیا کہ تمہارے علاوہ تم سے تمہارے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ میں نے تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اور تمہارے ڈیڈی کیا کام کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ میں نے تم سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اگر تمہاری بہن تمہارے باپ کی شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے
تو وہ نادیہ بلال کیوں ہے اور تم سعد سلطان کیوں ہو؟ میں نے تمہیں تمہارے ہر روپ میں پہچان لیا مگر میں تمہارے اصلی روپ کو نہیں پہچان پائی۔ تم اصل میں کیا ہو میں 1% بھی اندازہ نہیں لگا پائی۔ تم نے میرے سامنے دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور میں غیر محسوس طریقے سے تم سے کتنی مانوس ہو گئی کہ مجھے لگا کہ تم تو ہر جگہ ہر وقت میری دسترس میں ہو۔ ماہنور نے اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹے لیٹے سوچا اور اپنی بھیگی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے فون پر محفوظ کئی پیغام گھوم رہے تھے۔ چارکول اسکیچ کے بارے میں آنے والے پیغام پر اس کے رد عمل کا فوری جواب، فلزہ ظہور کی تلاش میں کیے جانے والے میسج کا فوری جواب، اس کی واپسی کے بارے میں پیغام کا فوری رد عمل، اور ابراہیم کے ریسٹورانٹ میں مدعو کیا جانا۔ کیا تمہارے پہلے سارے روپ تمہارے بہروپ تھے یا پھر تمہارا اصل روپ تمہارا بہروپ تھا؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بھیگی آنکھیں پوچھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا اور جیسے بھی تھا، میری ذات کو تم کیوں اپنے مشاغل کے دائرے میں گھسیٹ لے گئے اور میں صدا کی احمق لفظ لفظ پر یقین کرتی رہی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تم جو اتنے بڑے بہروپیے ہو، تمہاری کون سی بات قابل اعتبار ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے سامنے دیوار پر لگے دیوار گیر آئینے میں لیمپ کی روشنی میں اپنا ابھرتا عکس دیکھا۔ آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو، خاصی سین لک ہے آج تو۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ ماہنور نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹے۔ ایک بار پھر اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں گر گئے اور اس کے بال ایک بار پھر بکھر گئے۔ اس کے بال بلا تردد عمدگی سے اس کے شانوں پر بکھرتے ہیں۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ یہ خیال کتنا المناک ہے کہ وہ خود کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے میں اسے دیکھتا ہوں۔ تمہارا جو روپ ہے وہ مبہوت کن ہے۔ ماہنور کو محسوس ہوا اب وہ مسلسل بے آواز رو رہی تھی۔ وہ رات ماہنور کے لیے بہت طویل اور غم انگیز تھی۔ رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ نادیہ نے اپنے ای میل باکس کو یہ دیکھنے کی غرض سے کھولا تھا کہ شاید اس میں اس درخواست کا جواب موصول ہوا ہو جو اس نے ایک کمپنی کو آئندہ 6 ماہ کے تعلیمی وظیفے کے لیے بھجوائی تھی، مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ اس درخواست کا جواب موجود نہیں تھا۔ مایوسی کے عالم میں لاگ آؤٹ کرنے سے پہلے اس نے سرسری نظر باقی میلز پر ڈالی جو مختلف تجارتی کمپنیوں کے پیغامات سے بھری پڑی تھی۔ کہاں اور کب سیل لگ رہی تھی، سیل میں کیا کیا دستیاب تھا، کس سوشل ویب سائٹ پر کون اس کا دوست بننے کا خواہش مند تھا، چیزوں کی آن لائن خرید و فروخت کے اعلانات۔ اس نے ایک ساتھ کئی پیغامات کو ختم کرنے کی غرض سے ان پر نشان لگانے شروع کیے۔ نشان لگاتے لگاتے ایک پیغام پر آ کر اس کی انگلی رک گئی۔ اس نے پہلے اس پیغام کو غور سے نہیں پڑھا تھا۔ اس نے انگلی سے کلک کر کے اس پیغام کو کھولا۔ پیغام کی تفصیلات میں لندن کی کسی ٹریول ایجنسی کی طرف سے اس کے پاسپورٹ اور ویزا کی نقول مانگی گئی تھی اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بذریعہ ای میل جلد یہ نقول بھیج دے تاکہ آئندہ 15 دن کے اندر اس کے سفری انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ نادیہ کے لیے یہ پیغام غیر متوقع اور حیران کن تھا۔ اس نے کہیں بھی لندن تک کے سفر کے لیے درخواست نہیں بھیج رکھی تھی۔ 2-3 بار اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اس نے اس کے جواب میں پاسپورٹ اور ویزا کی نقول مانگنے کی وجہ دریافت کی اور پیغامات ختم کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے سائن آؤٹ کر لیا۔ اب اس کا ذہن اس پیغام میں الجھ گیا تھا۔ یہ کسی اشتہاری مہم کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی نادیہ نے کسی انعامی مقابلے میں کوئی تفریحی ٹرپ جیت رکھا تھا۔ موسم گرما کے آغاز پر اس طرح کے ٹرپ کا تصور اگرچہ بہت خوش کن تھا، مگر اس کی سمجھ میں بہت سوچنے کے بعد بھی یہ نہیں آیا تھا کہ وہ پیغام اسے کیوں موصول ہوا تھا۔ کھاری نے ماہنور کے گھر میں پہلی دفعہ قدم رکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ ماہنور کے گھر کے رہن سہن اور چودھری صاحب کے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بچپن سے چودھری صاحب کے ان بھائی کو کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں آتے دیکھ رہا تھا جو لاہور شہر میں رہتے تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ کھاری کو ہمیشہ یہ بات اچھی لگتی تھی کہ چودھری صاحب کے یہ بھائی اور ان کی بیوی فارم ہاؤس کے ملازمین سے بھی بہت ادب اور پیار کے ساتھ بات کرتے تھے، البتہ ان کا انداز لیے دیے رہنے والا ہوتا تھا۔ چودھری صاحب کے بھتیجے اور بھتیجی کو بھی وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا، مگر ماہنور بی بی کے گزشتہ برس کے قدرے طویل قیام کے دوران جو وہ ان کے اخلاق اور مروت کا دل دادہ ہوا تھا، اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں تھا۔ چودھرانی کے ساتھ لاہور آنے میں اور سب خوش کن باتوں پر یہ تصور بھاری تھا کہ وہ ماہنور بی بی سے ملاقات کر سکے گا، مگر ماہنور کے گھر میں ایک دن کے قیام کے اندر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ چھٹیوں کی بے فکری میں وقت گزارتی ماہنور بی بی اور شہر میں اپنی مصروفیات میں گم مشین بنی ماہنور بی بی میں خاصا فرق ہے۔ جس دن کھاری چودھرانی کے ساتھ لاہور پہنچا اس روز تو اس کی ماہنور سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی تھی۔ اگلے روز صبح جب وہ چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر سٹول رکھ کر بیٹھا تھا،
اسے ماہنور گھر کے گیراج میں کھڑی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ کھاری بھاگ کر گیراج کی طرف آیا اور دانت نکالتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ ماہنور نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پر جمی تھیں اور دھیان تیزی سے فون کے نمبر دبانے کی طرف تھا۔ پھر وہ فون کان کے ساتھ لگا کر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا۔ کھاری کو یوں اپنا نظر انداز کیا جانا تھوڑا مایوس کر گیا، لیکن پھر بھی وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر فون پر گفتگو کے بعد فون بند کرتے ہوئے ماہنور نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر کھاری پر پڑ گئی۔ ارے کھاری، یہ تم ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ کھاری کی چند پل پہلے کی مایوسی ایک دم ہوا ہو گئی۔ وہ مسکرایا اور اس نے اپنی ایڑیوں کو ذرا سا اٹھا کر مزید لمبا نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا۔ واٹ اے سرپرائز! وہ انگریزی زبان میں کچھ بولی، جس کا مطلب کھاری نے یہ لیا کہ وہ کہہ رہی تھی تم کتنے لمبے ہو گئے ہو۔ میں تو جی کل بھی انتظار کرتا رہا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، پر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ کھاری نے اپنی غیر معمولی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ او آئی ایم سوری۔ ماہنور نے افسوس کا اظہار کیا۔ کل میں ایک کیمپین میں بہت مصروف تھی، گھر واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی۔ کھاری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تم ٹھیک رہ رہے ہو نا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ ناشتہ کر لیا تم نے؟ ماہنور نے قدرے عجلت میں پوچھا۔ کھاری کے ایک بار پھر سر ہلانے پر ماہنور نے چوکیدار کو آواز دی۔ عظمت گل، کھاری کا بہت خیال رکھنا ہے بھائی۔ چوکیدار سر ہلاتے ہوئے گیٹ کھولنے لگا۔ کھاری نے دیکھا گھر کا اندرونی دروازہ کھلا اور ماہنور کا بھائی سلمان ہاتھ میں فائلیں، فون، اپنا بٹوا اور ٹائی پکڑے تیزی سے باہر نکلا۔ جلدی 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 ماہنور، دیر ہو گئی ہے، وہ تیزی سے کہتا گیراج میں کھڑی ایک چھوٹی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اچھا کھاری، پھر کسی وقت تم سے بات ہوگی، ابھی تو میں جا رہی ہوں، ماہنور نے ہلکے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کھاری سے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کھاری سر اور ہاتھ ہلاتا گاڑی کے راستے سے ہٹ گیا۔ پل کے پل میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کے جانے کے بعد کھاری کو یاد آیا، اس نے سوچا تھا ماہنور کو اس کے گزشتہ قیام کے بارے میں یاد دلائے گا۔ ماہنور کی وجہ سے اسے اپنے روزمرہ کے کاموں سے کتنی بار چھٹی ملی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ماہنور کو یہ بھی بتائے گا کہ اس بار بابے منگو کے میلے میں بندر والے نے بندر اور ریچھ کے ساتھ ساتھ بھالو اور چیتے کے کرتب بھی دکھائے تھے، مگر اس روز تو کھاری کے قیام کے اگلے کئی دن تک ماہنور سے اس کا سامنا نہیں ہو سکا اور اسے اپنے یہاں قیام سے شدید بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ ماہنور کے گھر کا رقبہ اگرچہ کم نہیں تھا، مگر کھاری کو یہاں عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ چھوٹا سا لان، چھوٹا سا ڈرائیو وے جس پر چند قدم چلنے کے بعد ہی گیٹ آ جاتا تھا اور گیٹ سے باہر نئی ہی دنیا سامنے ہوتی تھی، جہاں کم ہی کوئی دوسرے کو جانتا تھا، جہاں انسان مشینوں کی طرح وقت پر چلتے اور رکتے تھے، کوئی کسی سے مانوس اور آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ کھاری کو چودرانی کے ساتھ شہر کی مارکیٹوں اور شاپنگ سینٹرز میں بھی گھومنا پڑتا تھا، جہاں بجلی سے چلنے والی سیڑھیاں تھیں جن پر قدم رکھنے سے پہلے چودرانی ایک دو بار چیخ مارتی اور پھر کھاری کا ہاتھ پکڑ کر ان پر قدم رکھتی۔ ہر بار انہیں ایسا لگتا وہ گر جائیں گی، لیکن اوپر اور پھر اس سے اوپر کی منزلوں کا سامان دیکھنے کے لیے انہیں ان سیڑھیوں پر کھڑے ہونا پڑتا۔ ساریاں دکانوں میں ایک ہی جیسا سامان رکھا ہوتا ہے بی بی جی، تسی ایویں ہی خوار ہو رہے ہو، کھاری چودرانی کے ذوق و شوق کو دیکھ کر کہتا۔ دکانہ نہیں شدائیہ، یہ مال ہے مال۔ چودرانی اپنی معلومات جھاڑتے ہوئے کھاری کا مذاق اڑاتی۔ لو، مال تو ان دکانوں کے اندر رکھیا ہے، یہ دکانیں تو مال نہیں نا۔ کھاری سمجھتا چودرانی کے فہم میں کہیں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ وہ ہنس کر رضیہ سے کہتا جو آنکھیں منہ پھاڑے نئے نئے منظر دیکھتی ہونکوں کی طرح سر ہلاتی رہتی۔ اکلی تہاڈی جان بی بی جی، اتنا سامان کیا کرنا ہے؟ پھر وہ چودرانی کی خریدی چیزوں کے شاپنگ بیگز پکڑتے ہوئے کہتا، میں نے کون سا روز روز لاہور آنا ہے، ایک ہی بار لے جاؤں چیزیں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو۔ چودرانی برا مانے بغیر جواب دیتی۔ فیضہ بی بی کو دیکھا ہے، روز نیا جوڑا پہنتی ہیں، نئے نئے ٹاپس، نئے نئے جوتے، نئی نئی انگوٹھیاں، وہ بھی تو ڈھیر ساری چیزیں خریدتی ہوں گی نا، اسی لیے تو روز نویں نکور بن جاتی ہیں۔ رضیہ کھاری کو گھورتی اور کھاری کے ذہن میں فائزہ بی بی آ جاتی، ان کا اپنی چودرانی جی سے کیا مقابلہ، انہوں نے تو نوکری پر جانا ہوتا ہے جلیے۔ وہ رضیہ سے کہنا چاہتا تھا مگر اسے اس کے منہ لگنے سے چڑ تھی، سو ہر روز وہ چودرانی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی مہم میں شریک ہوتا، ہر روز وہ مخصوص باتیں کرتے اور تھک کر گھر واپس آ جاتے۔ امیر ہونا بھی کتنا اوکھا کام ہے، ہر رات کھاری سونے سے پہلے سوچتا